بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے دوستو؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ امید کرتا ہوں کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ دوستو، میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ دوستوں تک پہنچ سکے۔ تو دوستو، آج کچھ دوست بیٹھے ہوئے تھے تو بات ہو رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث مبارکہ ہے کہ میری امت کے 72 فرقے ہوں گے۔ تو ایک دوست کہہ رہا تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نے فرما دیا ہے تو یہ اٹل حقیقت ہے، ہمارا تو پھر قصور ہی نہیں ہے جو فرقوں میں بٹ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، ایسی بات نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نے جو فرمایا ہے اس حدیث مبارکہ کو غور سے پڑھیں۔ صرف ہمیں بیماری بھی یہی ہے کہ اے لٹل نالج از اے ویری ڈینجرس تھنگ، کہ نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان۔ اگر آپ تھوڑی سی بھی غور کر لیں نا تو آپ کو اس حد تک پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور ایسے جو فلسفے آپ لوگ تیار کر لیتے ہیں اپنی طرف سے، ایسی من گڑت کہانیاں تیار کر لیتے ہیں، ان سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 103 ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے اور تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ بازی میں نہ پڑو۔ تو مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات فرما رہی ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ بازی میں نہ پڑو۔ تو ہمارے جو مولوی حضرات ہیں یا یہ جو کم پڑھے لوگ ہیں ہمیں کیوں پریشان کر رہے ہیں؟ تو میرے بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث شریف کا مفہوم یہ ہے، مقصد یہ ہے، سرکار نے فرمایا یہ ہے کہ ہوگا ایسے لیکن آپ نے کرنا نہیں۔ مطلب اس حدیث شریف میں وارننگ دی ہے۔ کچھ حدیثیں مبارکہ ایسی ہیں جس میں وارننگ دی گئی ہے، اپنی امت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے وارن کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، ایسی بات نہیں ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ آپ فرقوں میں بٹ جاؤ، ایسی بات نہیں۔ بات اصل یہ ہے کہ ہمارے سمجھنے میں فرق آ جاتا ہے۔ تو کوشش کیا کریں کہ کسی اچھے مستری سے نا اپنا علاج کروایا کریں۔ یہ جو کم پڑھے مولوی ہوتے ہیں، کم پڑھے لوگ ہوتے ہیں، یہ آپ کو دو چار باتیں سناتے ہیں اور آپ لوگ ان کے پیچھے بھاگ پڑتے ہیں۔ حقیقت ہے یہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے فرمایا ہے، لیکن آگے جو باتیں خود نہ اس کے ساتھ اٹیچ کر لینا ہے، ایسی باتیں کرنا کہ یہ ہو کے رہے گا ہوگا۔ میرے بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے تو یہ بھی فرمایا ہے کہ قرب قیامت عورتیں ایسے لباس پہنے گی کہ نہ ہونے کے برابر، یہ ننگی ہوئی لباس پہننے کے باوجود بھی، یعنی کہ لباس اتنا بریک ہوگا۔ تو کہا کیا گیا ہے کہ ایسا لباس پہننے نہیں آپ نے دینا۔ سرکار فرمایا کہ سود عام ہو جائے گا، تو کہا گیا ہے کہ سود کا کام آپ نے نہیں کرنا۔ لوگ شراب پئیں گے، شراب سے منع کیا گیا ہے۔ یہ وارننگ کی حدیث مبارکہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے اپنی امت کے لیے یہ وارننگ کی حدیث مبارکہ کہی ہیں تاکہ آپ، ایسا ہوگا لیکن آپ نے کرنا نہیں۔ لوگ کریں گے، لوگ کریں گے، مسلمان نہیں کریں گے، لوگ کریں گے، لوگ شراب پئیں گے، لوگ سود کا کاروبار کریں گے، آپ لوگوں نے نہیں کرنا۔ جہاں تک ہو سکے آپ نے بچنا ہے۔ کیسے لوگ ہیں یار؟ سمجھ کسی بات کی آپ کو ہوتی نہیں ہے۔ آپ لوگ مقابلے بازی میں اتر آتے ہیں، چوکوں میں بیٹھ جاتے ہیں، چوراہوں میں بیٹھ جاتے ہیں، فرقہ واریت کی باتیں ہوتی ہیں۔ فرقہ واریت کی بات تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے تو منع کیا ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ بازی میں نہ پڑو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تو روک رہی ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہو کے رہنا ہے، فرقے بن کے رہنے ہیں۔ ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے یہ جو باتیں کی ہیں یہ وارننگ والی حدیث مبارکہ ہے، آپ نے ایسا کام کرنا نہیں ہے۔ میرے پاس کچھ حدیث مبارکہ لکھی ہیں تو میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ تو ایک حدیث مبارکہ ہے کہ مسلمان مالدار ہوں گے مگر دیندار نہیں ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے یہ فرمایا ہے، مگر کرنا کیا ہے کہ مسلمان کو دیندار ہونا ہے، ٹھیک ہے،
شراب کا استعمال زیادہ ہوگا، لوگ شرابی مشروبات پر مختلف نام لکھ کر اس کو بیچیں گے، استعمال کریں گے۔ تو شراب اسلام میں منع ہے، آپ نے شراب پینی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ریاکار عابد پیدا ہوں گے، لوگ دکھاوے کی عبادت کریں گے، آپ نے ایسی عبادت نہیں کرنی جو دکھاوے والی ہو۔ میرے بھائی یہ وارننگ والی حدیث مبارکہ ہیں، آپ اس پہ امپلیمنٹ نہ کریں۔ یہی تو لوگوں کا قاعدہ کلیہ ہے غیر مسلم کا، کہ وہ ہمیں کہتے ہیں دیکھیں آپ کے نبی نے یہ فرمایا، یہ ہو گیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات نے فرمایا ہے کہ ایسا ہوگا، لیکن آپ نے ایسا کرنا نہیں ہے، آپ کو روکا گیا ہے۔ میرے بھائی سمجھنے کی کوشش کریں، کن لوگوں کے پیچھے آپ چل پڑے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے جو کچھ فرمایا، قرآن پاک میں جو کچھ ہے، یہ اٹل حقیقت ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، لیکن آپ کے سمجھنے میں فرق آتا ہے۔ تو پلیز سمجھا کریں، کسی اچھے اس آدمی سے پوچھیں جس کو اس کا پتہ ہو۔ نیم حکیم خطرہ جان، نیم اللہ خطرہ ایمان، ایسے لوگوں سے بچ جائیں جو آپ کے ایمان کے چور ہیں۔ یہ شیطان کی صفوں میں لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو اس طرف لگاتے ہیں۔ رحمان کا جو بندہ ہوگا وہ کبھی بھی آپ کو بھٹکنے نہیں دے گا، نہ خود بھٹکے گا۔ اللہ پاک ہمیں صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق دے۔ اللہ پاک آپ کو اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ آپ کا بھائی اصغر علی بریہ۔